ہمارا ٹاپک ہے جاوا آرکیٹیکچر فار ایکس ایم ایل بائنڈنگ. اب ہم ڈسکس کریں گے انٹرنل پروسیس کہ جب ایک ایکس ایم ایل ڈاکیومنٹ سبمٹ ہوتا ہے جاوا آرکیٹیکچر فار ایکس ایم ایل بائنڈنگ کو، تو وہ پروسیس کیا ہے جس سے وہ آبجیکٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، جاوا آبجیکٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے یا وائس ورسا. تو ان اسٹیپس میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے دا جنرل اسٹیپس ان دا جاوا آرکیٹیکچر ایکس ایم ایل بائنڈنگ ڈیٹا بائنڈنگ. پروسیس آر جنریٹ کلاسز. تو فرسٹ اسٹیپ پہ جو پروسیس ہوتا ہے وہ ہے کلاسز کو جنریٹ کرنے کا. An XML schema is used as input to the Java architecture XML binding compiler to generate Java architecture XML binding classes based on that schema. تو بیسیکلی آپ کو فرسٹ اسٹیپ پہ جو ہے وہ ایک سورس فائل ایکس ایم ایل فائل سبمٹ ہوتی ہے. اس ایکس ایم ایل فائل کو بیسیکلی اس کا اسکیما ویلیڈیٹ کرتا ہے کہ یہ صحیح ایکس ایم ایل فائل ہے ود آل ریسپیکٹ. اس کی گرامر ٹھیک ہے، اس کا سینٹیکس ٹھیک ہے، اس میں ڈیٹا جو ہے وہ ویلڈ ڈیٹا ہے. اس کے بعد جو کمپائلر ہے جاوا آرکیٹیکچر ایکس ایم ایل بائنڈنگ کمپائلر جو ہے، بائنڈنگ کمپائلر جو ہے یہ جنریٹ کرتا ہے جاوا آرکیٹیکچر ایکس ایم ایل بائنڈنگ کلاسز. یہ ایکولنٹ کلاسز اس ایکس ایم ایل فائل کی جنریٹ کرتا ہے اور یہ فرسٹ اسٹیپ ہے. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ پہ کمپائل کلاسز. جتنی بھی جنریٹڈ کلاسز ہوتی ہیں اس اسٹیپ میں ان تمام کلاسز کو جاوا کمپائلر کے تھرو کمپائل کیا جاتا ہے اور چیک کیا جاتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا سنٹیکس اینڈ رولس یہ ٹھیک کوڈ جنریٹ ہوا تھا یا نہیں. اگر ٹھیک کوڈ جنریٹ ہوا تھا تو اسے کمپائل کر دیا جاتا ہے اور کمپائلڈ کلاسز اپنے پاس مینٹین کی جاتی ہیں. اس کے بعد ان مارشل. اس اسٹیپ میں جو آپ نے یہ بیسیکلی ریڈنگ اسٹیپ ہے. ان مارشلنگ جو ہے یہ ایکس ایم ایل فائل کو ریڈ کرنا ان ٹو دا جاوا آبجیکٹ، یعنی اس سے جاوا آبجیکٹ جنریٹ کرنا ایکس ایم ایل فائل سے. اس اسٹیپ کو ہم ان مارشلنگ بولتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ ریٹن اکارڈنگ ٹو دا کنسٹرینٹس ان دا سورس اسکیما آر ان مارشل بائی دا جاوا آرکیٹیکچر ایکس ایم ایل بائنڈنگ فریم ورک. تو جاوا آرکیٹیکچر ایکس ایم ایل بائنڈنگ فریم ورک کیا کرتا ہے کہ ایکس ایم ایل فائلس کو ریڈ کرتا ہے اور یہ فائلس جو ہیں یہ بیسیکلی اسٹینڈرڈ اسکیما کی بیسس پہ اس میں جو کنسٹرینٹس ڈیفائنڈ ہوتے ہیں ان کی بیسس پہ جنریٹ ہوتی ہیں اور یہ ویلیڈیٹ ہوتی ہیں. تو اس کے بعد یہ فریم ورک اسے ریڈ کرتا ہے اور ان میں سے ڈیٹا کو ان مارشل کرتا ہے اور ان کے ایکولنٹ آبجیکٹ جنریٹ کرتا ہے. ان مارشلنگ میں نوٹ دیٹ Java architecture XML binding also supports unmarshalling XML data from sources other than files and documents. تو اس کا مطلب فائلز اور ڈاکومنٹس کے علاوہ بھی ڈفرینٹ سورسز سے یہ XML ڈیٹا کو ریڈ کر سکتا ہے. لائک ڈوم نوڈ سے بھی یہ XML ڈیٹا ریڈ کر لیتا ہے، اسٹرنگ بفرز کے ذریعے بھی، سیک سورسز کے ذریعے بھی اینڈ سو فورتھ. تو یہ ملٹیپل چیزیں ہیں جن سے ایکس ایم ایل انفارمیشن کو ریڈ کیا جا سکتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ان مارشلنگ کے لیے صرف اور صرف اسے ایکس ایم ایل فائل سے، آپ یہ ملٹیپل سورسز میں سے کوئی ایک آپشن رکھ سکتے ہیں. جنریٹ کانٹینٹ ٹری. تو یہ نیکسٹ اسٹیپ ہے ان مارشلنگ کے بعد. جب آپ نے ایکس ایم ایل فائل کو ریڈ کر لیا اور اگلا اسٹیپ کیا تھا کہ اس ایک کانٹینٹ ٹری ڈیولپ کرنا جو ان مارشل کرنے کے بعد جو ڈیٹا آپ نے پک کیا تھا ایکس ایم ایل فائل سے اس کی بیسس پہ. ان مارشلنگ پروسیس جنریٹ اے کانٹینٹ ٹری آف ڈیٹا آبجیکٹ انسٹینشیٹڈ فرام دا جنریٹڈ جاوا آرکیٹیکچر ایکس ایم ایل بائنڈنگ کلاسز. کانٹینٹ ٹری ریپرزینٹ دا اسٹرکچر اینڈ کانٹینٹ آف دا سورس ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ. جو آپ نے ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ میں جو بھی ڈیٹا ڈالا ہوا تھا اس کی بیسس پہ آبجیکٹس جنریٹ ہوں گے. ان آبجیکٹس کو اس ٹری میں ریپرزینٹ کیا جائے گا. ان آبجیکٹس کے انٹرنل پارٹس کو اس ٹری میں باقاعدہ ویسے ہی جگہ ملے گی جیسے ڈوم میں نوڈز اور فردر اس کے اندر جو سب نوڈز یا چائلڈ نوڈز ہوتی ہیں اسی طرح سے یہ ٹری لائک اسٹرکچر جو ہے یہ کریٹ ہوگا جسے ہم کانٹینٹ ٹری بولتے ہیں. تو یہ نیکسٹ اسٹیپ ہے ان مارشلنگ کے بعد. اس کے بعد ویلیڈیٹ. یہ ایک آپشنل اسٹیپ ہے. ویلیڈیٹ کرتا کیا ہے؟ The unmarshalling process optionally involves validation of the source XML. تو آپ کی جو سورس XML آپ نے ان پٹ کی تھی اس کو ویلیڈیٹ کرنے کا اسٹیپ ہے کہ کیا وہ اکارڈنگ ٹو دا رول آف XML اینڈ اسکیما وہ ویلیڈیٹ کرتا ہے کہ وہ ٹھیک XML ہے یا نہیں. تو یہ ایک آپشنل اسٹیپ ہے
بفور جنریٹنگ دا کانٹینٹ ٹری. تو کانٹینٹ ٹری جنریٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ ویلیڈیشن دیکھنی پڑتی ہے. نوٹ دیٹ اف یو ماڈیفائی دا کانٹینٹ ٹری ان اسٹیپ بلو, اگر آپ کسی بھی طرح سے کانٹینٹ ٹری میں کوئی چینج لاتے ہیں تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ فزیکل فائل میں وہ چینج ریفلیکٹ تو نہیں ہوئی, ابھی صرف کانٹینٹ ٹری میں وہ چینج ریفلیکٹ ہوئی ہے. تو اس اسٹیپ کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے, یو کین آلسو یوز دا JAXB ویلیڈیٹ. تو جاوا آرکیٹیکچر ایکسمل بائنڈنگ کا ویلیڈیٹ کا فیچر یا یہ پروسیس ہمیں یوز کرنا ہوتا ہے. اس سے ہوتا کیا ہے, آپریشن ٹو ویلیڈیٹ دا چینجز بفور مارشلنگ دا کانٹینٹ بیک ٹو این ایکسمل ڈاکومنٹ. تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ تمام کانٹینٹ جو کانٹینٹ ٹری میں چینج ہوئے ہیں ان کو رائٹ بیک کرتے وقت, یعنی مارشلنگ کرتے, مارشلنگ کا اسٹیپ جو ہے وہ رائٹ بیک کرنا انٹو دا ایکسمل فائل جاوا آبجیکٹس کو. تو یہ جب رائٹ بیک کرتے ہوئے ان چینجز کو ریفلیکٹ کروانا اس ایکسمل فائل میں, یہ ویلیڈیٹ کرتا ہے یہاں پر. پروسیس کانٹینٹ, the client application can modify XML data represented by the Java content tree. یہاں پر اب تھرڈ پارٹی یا کلائنٹ اپلیکیشن کا ذکر آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ XML فائل کو ان مارشل کیا گیا, ریڈ کیا گیا, ریڈ کرنے کے بعد ایک کانٹینٹ ٹری بنا دیا گیا. اس کانٹینٹ ٹری کو کسی ایپلیکیشن کو اویلیبل کیا گیا جو ایک تھرڈ پارٹی ایپلیکیشن تھی, وہ اس کو ریڈ کرنا چاہ رہی ہے. تو دیٹ کانٹینٹ کین بی اویلیبل بٹ تھرو انٹرفیسز جنریٹڈ بائی دا بائنڈنگ کمپائلر. تو بائنڈنگ کمپائلر نے کچھ ایسے انٹرفیسز دیے ہوئے جن کے ذریعے ہم ان کانٹینٹ ٹری کو سیکیورلی ایکسیس کروا دیتے ہیں ٹو ادر ایپلیکیشنز. تو یہ امپورٹنٹ پارٹ ہے پروسیس کانٹینٹ جسے, اور یہ اس پروسیس کا انٹرنل پارٹ ہے لیکن اسے ہم بولتے ہیں پروسیس کانٹینٹ. اور اس کے بعد ہے مارشل. دا پروسیس content tree is marshaled out to one or more XML output documents. تو جو بھی آپ نے content tree جس میں modification changes کی ہیں ان کو آپ مارشل آؤٹ کر سکتے ہیں, مینز آپ اسے رائٹ بیک کر سکتے ہیں into the XML document. The content may be validated for marshalling. اور اگر اس content میں کوئی changes آئی ہیں تو اس میں validate کا process آپ کو لازمی کرنا چاہیے تاکہ وہی کانٹینٹ جو اپڈیٹڈ کانٹینٹ ہے وہ ایکسمل فائل میں باقاعدہ طور پر لکھا جا سکے. اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ ایک ڈائیگرام جس میں جاوا آرکیٹیکچر ایکسمل بائنڈنگ کا انٹرنل پروسیس جو ہے وہ کچھ حد تک ایکسپلین ہوا ہے. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکومنٹ جو ہے اس سے ایک اسکیما بیسیکلی جنریٹ ہو رہا ہے. اسکیما جو ہے وہ جاوا آرکیٹیکچر ایکسمل بائنڈنگ میپڈ کلاسز میں بائنڈ ہو رہا ہے, اور وائس ورسا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کلاسز سے اسکیما بھی جنریٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی اسکیما سے کلاسز جنریٹ ہو سکتی ہیں اور کلاسز سے اسکیما, یہ وائس ورسا پروسیس ہے. اور ان کلاسز سے بیسیکلی آبجیکٹس کریٹ کیے جا سکتے ہیں, اور اگر ان آبجیکٹس میں کوئی تبدیلی, یعنی اگر ڈاکومنٹ جو ہے ریڈ کرنا ہے تو وہ بیسیکلی ان مارشل پروسیس ہے اور وہ ویلیڈیٹ بھی کیا جا سکتا ہے ان ٹو آبجیکٹس. اور اگر آبجیکٹس میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو اسے مارشل آؤٹ کیا جاتا ہے, اور ویلیڈیٹ کا اسٹیپ اگر اس میں کوئی تبدیلی ہے تو ویلیڈیٹ کا اسٹیپ اس میں ایمبیڈ کیا جائے گا. تو اس سے آپ کو انٹرنل پروسیس کی, جاوا آرکیٹیکچر ایکسمل بائنڈنگ کے انٹرنل پروسیس کی بیسک انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہوئی ہوگی. اور ابھی ہم جب کوڈ لکھیں گے تو ان سارے اسٹیپس کو کہیں نہ کہیں ہم دیکھ رہے ہوں گے, تو زیادہ کلیئرٹی ہمیں کوڈ میں یا ڈیمو میں نظر آ جائے گی.